ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں کس ہے باعث، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں، تاکہ میرے آنے والے ہر ناول کی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ہیں بد کردار اور میرا ستمگر، آپ ایزیلی اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی، تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایپیسوڈ مس ہو رہی ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ تیرا عشق تیرے عشق کی بھی پچھلی تمام ایپیسوڈ میں نے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دی ہیں۔ اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا، آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں امید کروں گی کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق، اگر مجھے لگا کہ میں اس سچویشن بن رہی ہے، وہ چیزیں وہاں پہ ویسے جا رہی ہیں، سیٹلڈ ہو رہی ہیں، تو میں ضرور کوشش کروں گی۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب پہ اور آپ پہ اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ تیرے عشق میں کس باعث تحریر نواب۔ ارمان خان پاگلوں کی طرح نینا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ارمان خان نے اپنے اثر و رسوخ سے پتہ چلا لیا تھا کہ نینا رائمہ عباسی کے پاس نہیں گئی اور نہ ہی اپنے گھر گئی ہے۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ ارمان خان نے یونیورسٹی کے CCTV کیمرے بھی چیک کیے تھے۔ نینا یونیورسٹی آنے کے بعد آدھے گھنٹے میں ہی یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے ایک کیب بک کروائی تھی، مگر CCTV کیمرہ میں وہ کیب کا نمبر نہیں شو ہو سکا تھا، کیونکہ نینا نے کیب یونیورسٹی گیٹ سے کافی دور ٹھہرائی تھی۔ صرف نینا کیب میں بیٹھتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ارمان خان نے اس کی تمام فرینڈز کا پتہ لگا لیا تھا، ان میں سے وہ کسی کے پاس نہیں گئی تھی۔ ارمان خان نے ہزاروں دفعہ نینا کے نمبر پر کال کی تھی، مگر وہ مسلسل سوئچ آف آ رہا تھا۔ شدید غصے سے ارمان خان کی گردن اور ماتھے کی وین صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ارمان خان کے جسم کا سارا خون سمٹ کر جیسے اس کے چہرے پر آیا ہوا تھا، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس وقت ارمان خان زادہ کو کوئی بھی دیکھ لے تو ارمان خان کے چہرے پر چھائی وحشت اور جنون دیکھ کر ڈر جائے۔ ارمان خان کے دل کی دھڑکنوں میں عجیب سا بھونچال آیا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا نینا اس کے لیے بہت اہم ہے، مگر آج اندازہ ہوا تھا وہ تو اس سے جسم و جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھی۔ کچھ گھنٹوں میں ہی ارمان خان زادہ منہ کے بل گرنے والا ہو گیا تھا جیسے۔ نینا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی تھی، مگر نینا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ نینا کی ہر دوست سے ارمان خان ذاتی طور پر ملا تھا۔ نینا کی ایک دوست سے پتہ چلا تھا کہ نینا کی آج کل کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی ایک لڑکی سے کافی الیک سلیک ہے۔ ارمان خان نے فوراً سے اس کا نام پتہ سب کچھ نکلوا لیا تھا۔ اب ارمان خان زادہ اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ارمان خان اس لڑکی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ گھر کافی چھوٹے اور کچے علاقے میں تھا۔ ارمان خان کو کافی تنگ گلیوں سے گزر کر آنا پڑا تھا۔ گھر بھی کافی پرانا سا تھا۔ لڑکی کے گھر والے ارمان خان کی شخصیت اور باروب پرسنالٹی دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکی کا باپ کافی گھبرا گیا تھا۔ ارمان خان نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی سے آیا ہے اور یونیورسٹی سے ہی ریلیٹڈ اسے کچھ کام ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی اپنے والد کے ساتھ ہی ارمان خان کے سامنے بیٹھی۔ نینا کہاں ہے؟ ارمان خان نے بلا تعامل سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کیا تھا۔ کون نینا؟ لڑکی کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ارمان خان نے اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نینا کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا اور آج ہی ڈھونڈوں گا، لیکن اگر مجھے پتہ چلا کہ نینا کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ تھا تو تم اور تمہارے گھر والے میرے عتاب سے نہیں بچ سکتے۔ لڑکی اور اس کے والد کا یہ سننا تھا، ان کا رنگ زرد پڑا۔ صاحب جی، مجھے نہیں پتا کہ نینا بی بی کہاں ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر نینا بی بی بس ایک دفعہ یہاں آئی تھی، ہماری کافی مالی امداد کی تھی۔ صاحب میری 7 بیٹیاں ہیں، میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں، میرے دونوں گردے نکارہ ہو چکے ہیں، ہر مہینے گردے واش ہوتے ہیں، نینا بی بی ہر مہینے میری مدد کر دیتی ہیں۔ صاحب ہم بہت غریب ہیں، ہم پر رحم کریں، ہمیں نہیں پتا نینا بی بی کہاں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کو نہیں پتا نینا کہاں ہے، مگر آپ کی بیٹی کو اچھی طرح پتا ہے کہ نینا کہاں ہے۔ ارمان خان ٹانگ پر ٹانگ جمائے بے حد سرد لہجے میں بولتے اس لڑکی کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ باقاعدہ اب رونے لگ گئی تھی۔ بند کرو یہ رونا، مجھے سیدھی طرح بتاؤ میری نینا کہاں ہے، ورنہ تمہیں ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دوں گا۔
میرے ایک فون کرنے کی دیر ہے اور تم اور تمہاری پوری فیملی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ ارمان خان دھاڑا تو وہ لڑکی لرز اٹھی تھی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، پلیز آپ میری فیملی کو کچھ مت کیجیے گا۔ آج صبح نینا میرے پاس آئی تھی کہ میں اس کے کہیں رہنے کا انتظام کر دوں۔ وہ پیئنگ گیسٹ کے طور پر بھی رہ لے گی، بس اسے ایک چھوٹا سا کمرہ چاہیے جس کا کرایہ زیادہ نہ ہو۔ تو میں نے اس کے اصرار پر اسے ایک ہاسٹل کا پتہ بتایا تھا، وہ وہاں پر رہ سکتی ہے، اس کا کرایہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ لڑکی کانپتے ہوئے بول رہی تھی۔ لڑکی کا باپ بھی روتے ہوئے ارمان خان سے التجائیں کر رہا تھا کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ ارمان خان نے گہرا سانس لے کر اپنی بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر سیدھا ہوا تھا۔ ایڈریس بتاؤ اس ہاسٹل کا، ارمان خان نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ہاسٹل کا پتہ لینے کے بعد ارمان خان بنا کوئی دیر کیے تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسٹل پہنچا تھا۔ ہاسٹل اور وہ ایریا دیکھ کر ارمان خان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہاسٹل کافی چیپ سا تھا اور اس ہاسٹل کی ریپوٹیشن بھی ارمان خان کو کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہاسٹل وارڈن سے ملنے کے بعد ارمان خان کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ ہاسٹل واقعی میں اچھی شہرت نہیں رکھتا۔ ارمان خان نے آج صبح نینا کے پرس میں اچھی خاصی رقم ڈالی تھی، مگر یقیناً اس نے غصے اور ضد میں وہ رقم استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ گہرے سانولے سے کرخت چہرے والی عورت چھوٹے سے آفس میں ارمان خان کے سامنے بیٹھی تھی، بار بار پاس پڑے ڈبے سے تمباکو اور چھالیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے کرختگی سے پوچھا تھا۔ مجھے نینا شاہ سے ملنا ہے۔ ارمان خان جانتا تھا اس نے اپنا نام نینا شاہ ہی لکھوایا ہوگا۔ کیوں، آپ کون ہیں؟ اس کے بوائے فرینڈ ہیں اس کے؟ اگر آپ نے آج رات نینا شاہ کو لے کر جانا ہے تو ہماری جیب بھی گرم کرنا ہوگی، ورنہ اس ہاسٹل کے رولز کافی سخت ہیں، وہ انتہائی کمینگی سے بولی تھی۔ ارمان خان کے لہو میں فشار اٹھا تھا اس کی بات اور لب و لہجہ سن کر۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ نینا بیوی ہے میری، ایک سیکنڈ میں اسے میرے سامنے لے آؤ ورنہ تمہارے ہاسٹل کو میں آگ لگا دوں گا۔ ارمان خان غصے سے چیخا۔ وہ یکدم گھبرائی تھی۔ ارمان خان کی بڑی سی گاڑی اور اس کی پرسنالٹی دیکھ کر کافی مرعوب ہو گئی تھی، مگر اسے لگا کہ بہت بڑی اسامی ہے تو اچھے خاصے اس سے پیسے نکلوا لے گی۔ اسے لگا ارمان خان شاید نینا کا باس یا بوائے فرینڈ ہے، یا پھر اسے ایک رات کے لیے لینے آیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں زیادہ تر لڑکیاں ایسے ہی باہر رہتی تھیں۔ نینا کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی سلجھی اور کافی اچھے گھرانے کی لگی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ ایسی لڑکی کا یہاں کیا کام۔ اس نے جلدی سے انٹرکام بیل بجا کر باہر سے کسی کو بلوایا تھا۔ ایک عجیب و غریب مخلوق اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ عجیب سا لڑکا تھا جس کی لڑکیوں والی حرکات تھی۔ اس عورت نے اوپر سے نینا شاہ کو بلانے کا کہا تو اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ میڈم، وہی لڑکی جو آج آئی ہے، جو بلا کی خوبصورت ہے؟ وہ دانت نکوستے کمینگی سے بولا تھا۔ ارمان خان کے بدن میں چنگاریاں اٹھی تھیں۔ ارمان خان کرسی سے اٹھ کر اسے گردن سے دبوچ کر کئی مکے اس کے منہ پر جڑ دیے تھے۔ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ ہاں، ارمان خان دھاڑا تھا۔ تیری یہ غلیظ آنکھیں میں ابھی نکال دیتا ہوں، پھر کسی کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور جو تو ڈرامہ کر رہا ہے کہ تو آدھی لڑکی آدھا لڑکا ہے، تیری یادداشت فوراً سے واپس آ جائے گی کہ تیری شناخت کیا ہے۔ ارمان خان نے اس کی گردن دبوچی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ ہاسٹل وارڈن نے جلدی سے چیئر سے اٹھ کر ارمان خان سے اسے چھڑایا تھا اور ارمان خان سے معافی مانگی تھی۔ میں بلا کر لاتی ہوں آپ کی بیوی کو، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی اور اس لڑکے کو باہر جانے کو کہا۔ ارمان خان لمبے لمبے سانس لیتا اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اسے نینا سے اتنی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ ارمان خان چیئر پر بیٹھ کر اس اضطرابی کیفیت میں اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو کہ کم نہیں ہو رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 2 منٹ میں نینا اس کے سامنے تھی۔ نینا اپنے سامنے ارمان خان کو دیکھ کر دھنگ رہ گئی تھی۔ نینا کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا، قدموں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ارمان خان چیئر پر بیٹھا جن نظروں سے نینا کو دیکھ رہا تھا، نینا کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوئی تھیں۔ ہاسٹل وارڈن نے نینا کو نہیں بتایا تھا کہ ارمان خان زادہ آفس میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ نینا کو ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ارمان خان زادہ وارڈن آفس میں ہے تو وہ کبھی نیچے نہ آتی، یقیناً کچھ بھی کر کے یہاں سے بھاگ جاتی۔ ہاسٹل وارڈن پکی عمر کی خرانٹ قسم کی عورت تھی۔ ارمان خان کے غصے اور اس کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی، اس لیے اس نے سچویشن سمجھتے ہوئے نینا کو ارمان خان زادہ کے متعلق نہیں بتایا تھا۔
اسے وہ یہ کہہ کر لائی تھی کہ کچھ سیکیورٹی پیپر سائن کرنے ہیں۔ وہ ارمان خان زادہ تک اس کی بیوی بالکل صحیح سلامت پہنچانا چاہتی تھی، ورنہ پتہ نہیں خان زادہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ مسٹر خان، نینا کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ارمان خان چیئر سے اٹھ کر نینا کے قریب گیا تھا۔ نینا فقط چہرے کے ساتھ پیچھے کو ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، اب اپنا حلق تر کرتے ہوئے تھوک نکلتے ہوئے ارمان خان کی لہو رنگ اور وحشت پر ساتھی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان کی سفید رنگت پر شدید قسم کی سرخی بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرہ کافی سختی اور کرختگی لیے ہوا تھا۔ مسٹر خان، وہ نینا کی آواز پہلی دفعہ ارمان خان کو دیکھ کر لڑکھڑائی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے ارمان خان کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارمان خان اسے اتنی آسانی سے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے اسی لیے تو اپنی فرینڈ سے مدد نہیں مانگی تھی۔ اس نے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی سے مدد لی تھی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اس نے اتنے چیپ ہاسٹل میں رہنا قبول کیا تھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی اس ہاسٹل کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، وہ کبھی بھی ارمان خان زادہ کے پیسے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں اچھی خاصی رقم دیکھ لی تھی، مگر اس کی انا نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ ارمان خان زادہ کے پیسے استعمال کرے یا پھر کسی کی مدد لے۔ نینا نے سوچا تھا کہ وہ جاب کر کے اپنا خرچہ اور اس ہاسٹل کا کرایہ نکال ہی لے گی۔ وہ ایسی زندگی تو قبول کر لے گی، مگر پلٹ کر اپنے گھر اور ارمان خان زادہ کے پاس کبھی نہیں جائے گی۔ نینا خوف زدہ نگاہوں سے بنا پلکیں جھپکائے اپنی ہیزل گرے آنکھوں سے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ ارمان خان کو نینا کے یوں دیکھنے پر اس پر پیار نہیں آیا تھا، بلکہ دل کیا تھا کہ نینا کی یہ آنکھیں ہی نکال لے۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنا آسان ہے یوں مجھ سے پیچھا چھڑانا؟ تم مجھے ڈچ کر کے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ بولو، جواب دو۔ ارمان خان ایک ہاتھ نینا کے اطراف میں دیوار پر جماتا دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا تو نینا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ مسٹر خان، آپ مجھ پر یوں چلا نہیں سکتے، آپ یوں باہر کے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی نہیں کر سکتے۔ نینا نے ہاسٹل وارڈن کی کمرے میں موجودگی پر ارمان خان سے احتجاج کیا تھا۔ ارے واہ، میری بیوی کو اپنی عزت کی کتنی پرواہ ہے۔ میری عزت کا تم نے ایک دفعہ بھی سوچا؟ کیا حالت ہوئی ہوگی میری جب میں یونیورسٹی کے CCTV کیمرے چیک کر رہا تھا کہ میری بیوی کہاں ہے، کس کے ساتھ گئی ہے۔ تمہاری ایک فرینڈ کے گھر گیا تمہارا پتہ لگانے کے لیے۔ کیا گزری ہوگی مجھ پر تم نے ایک بار بھی سوچا کہ میں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ میری عزت کا سوچا تم نے؟ ارمان خان چیخا تھا۔ نینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اسے پہلی دفعہ ارمان خان کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے کیسا لگے گا تمہیں کہ میں تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا یہاں سے لے کر جاؤں؟ کیسا محسوس ہوگا؟ ویسا ہی محسوس ہوگا جیسا آج میں کچھ گھنٹوں سے کر رہا ہوں۔ ارمان خان کی آواز میں غراہٹ نمایاں تھی، لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد، اس سے بھی برف فیلے ارمان خان کے تاثرات تھے۔ نینا کو یہ برف اپنی رگوں میں منجمد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مسٹر خان، آپ میری یوں بے عزتی نہیں کر سکتے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ بیوی ہوں میں آپ کی، نینا ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے کانپتے ہوئے بولی تھی۔ واہ کیا بات ہے، آج میری بیوی کو یاد آیا کہ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ مجھے یوں دھوکہ دے کر اس چیپ سے ہاسٹل میں چلی آئی، تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم میری بیوی ہو؟ ارمان خان اپنے دونوں ہاتھ نینا کے ارد گرد پن کرتے ہوئے سخت لہجے میں دھاڑا۔ نینا ارمان خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر اور اپنی متوقع بے عزتی کا سوچ کر رونے لگ گئی تھی۔ ارمان خان جتنے غصے میں تھا اسے لگا تھا کہ ارمان اسے واقعی میں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جائے گا۔ نینا کو پھر سے ارمان خان سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے شدت سے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے تو آج وہ در بدر ہوئی تھی، کل تک وہ ایک آزاد زندگی گزار رہی تھی۔ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ سب کتنا پیار کرتے تھے، اس کے ماما پاپا روحان سب کس طرح اس کے نخرے اٹھاتے تھے، اور آج کیسے ارمان خان زادہ سب کے سامنے اس پر چلا رہا تھا۔ وہ کہاں عادی تھی اتنی سختی کی، کسی کی اتنی ڈانٹ سہنے کی۔ اس کی زندگی کا وہ کوئی منحوس دن تھا جب وہ ارمان خان زادہ سے ملی تھی۔ نینا نفرت سے روتے ہوئے ارمان خان کو دیکھ رہی تھی۔
ارمان خان نے اپنی آئی برو کو مسلتے ہوئے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے خود کے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ چلو گھر چلو۔ ارمان خان نینا کے آنسو دیکھ کر آرام سے بولا تھا، مگر آنکھوں میں ویسے ہی سرد مہری اور غصہ برقرار تھا۔ آپ گھر چل کر ماریں گے مجھے؟ نینا روتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ ارمان خان نینا کے معصومیت بھرے سوال پر حیران ہو کر نینا کو دیکھنے لگا۔ اس کا خوف اور ڈر وہ اچھی طرح محسوس کر چکا تھا۔ ارمان خان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر سرد مہری کم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر غصہ اور اشتعال کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج نینا کا رونا بھی اس کا اشتعال کم نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی کروں گا وہ تمہیں گھر جا کر پتہ چل جائے گا، ارمان خان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا بیگ اوپر ہے، میں لے کر آتی ہوں، نینا اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ ارمان خان اس کے بولنے کے انداز اور اس کے فیس ایکسپریشن سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اوپر کیوں جانا چاہتی ہے، یعنی کہ اتنا ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی بیوی کو ابھی تک عقل نہیں آئی تھی۔ تم رہنے دو، میں منگوا لیتا ہوں۔ ارمان خان نے ہاسٹل وارڈن سے نینا کا سامان لانے کو کہا، جو وہاں پر ہی کھڑی انتہائی مزے سے ان کی کنورسیشن سن رہی تھی۔ وارڈن نینا کا بیگ اور دوپٹہ اوپر سے لائی تو ارمان خان نے تعصب بھری نظروں سے نینا کو دیکھا تھا۔ وہ نیچے بغیر دوپٹے کے آئی تھی۔ ارمان خان نے وہ دوپٹہ وارڈن سے لے کر اچھی طرح نینا کے گرد لپیٹا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر گاڑی تک لایا۔ نینا خاموشی سے ارمان خان کے ساتھ چل پڑی تھی، مگر نینا کا بدن ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ارمان خان نے اس کا کپ کپانا اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ نینا گاڑی میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ارمان خان سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ ارمان خان نے سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ نینا جو خاموش بیٹھی تھی ارمان خان کے سوال پر حیران تھی۔ ہاسٹل گئی تھی، اور کہاں جانا تھا مجھے؟ نینا گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ نینا تم آج مجھے اچھا خاصا غصہ دلا چکی ہو، اپنی حرکتوں سے کافی زج کر چکی ہو، میرا دماغ اور خراب مت کرو۔ تم ہاسٹل جانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ مجھے خود ہی بتا دو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کہاں گئی تھی اور کس مقصد کے لیے گئی تھی، ارمان خان نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جب آپ جانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نینا روحان سی ہوئی تھی۔ نینا، ارمان چلایا تھا۔ نینا ارمان کی دھاڑ سن کر لرزی تھی۔ مسٹر خان مجھ پر چلائیں مت، میں صرف لائر سے ملنے گئی تھی کہ آپ سے خلا کیسے لے سکتی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، جو میں نے رات کو آپ کو دھمکی دی تھی کہ آپ پر ڈیفرنٹ کیس کروں گی، وہ بول رہا تھا کہ بنا کیس کیے بھی وہ آسانی سے مجھے آپ سے خلا دلوا دے گا۔ نینا جلدی جلدی ایک ہی سانس میں ساری بات روحان سے ہوتے بتا گئی۔ وہ آسانی سے خلا دلوائے گا تمہیں مجھ سے؟ ارمان خان نے لب بھینچے تھے۔ مس نینا، ارمان خان زادہ آج کے بعد وہ غلطی سے بھی کبھی خلا کا کیس نہیں لے گا، لیکن آج کے بعد تم بھی اس قابل نہیں رہو گی کہ تم مجھ سے خلا مانگ سکو، ارمان خان نے ذو مانی مگر برفیلے لہجے میں کہا تو نینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ مسٹر خان گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، نینا نے کانپتے لہجے میں کہا۔ گاڑی تو اب گھر جا کر ہی رکے گی، تم نے جتنا شور کرنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، وہ اب گھر جا کر کرنا۔ ویسے بھی جو میں آج تمہارے ساتھ کروں گا، تمہاری دردناک چیخیں آج پورے گھر کے در و دیوار سنیں گے، ارمان خان نے سپاٹ لہجے میں انتہائی سفاکیت سے کہا تھا۔ مسٹر خان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نینا بے یقینی سے ارمان خان کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان نینا کی بات کا جواب دیے بنا سپاٹ انداز میں ڈرائیو کرتا رہا۔ گاڑی جب گیٹ پر رکی تو نینا خاموشی سے گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ ارمان خان نے گاڑی سے اتر کر نینا کی طرف کا دروازہ کھولا۔ نینا خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی تھی مگر بے حد ڈری ہوئی تھی۔ ارمان خان نینا کو کلائی سے پکڑ کر گھر کے اندر لے گیا۔ ارمان خان نے نینا کو بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ نینا ڈری سہمی کراؤن کے ساتھ لگی ارمان خان زادہ کے تیور دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی پینٹ کی بیلٹ اتاری تو نینا کا حلق خشک ہوا تھا۔ مسٹر خان، آپ اس بیلٹ کا کیا کریں گے؟ نینا نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارمان خان ایک ہی جست میں نینا تک پہنچا تھا۔ آج اس بیلٹ کا استعمال میں تمہارے نازک بدن پر کروں گا، تمہارا خوبصورت سفید بدن اس بیلٹ سے داغدار کروں گا، پھر تم میرے گھر سے بھاگتے ہوئے 100 بار سوچو گی۔ ارمان خان نینا پر جھکے کر رایا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نینا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر سے بھاگنے کی؟ ہاں، ارمان خان نینا کا چہرہ دبوچتے کر آیا۔ آپ کی وجہ سے مسٹر خان، میں مجبور ہوئی تھی۔
آپ کی وجہ سے میں نے اتنے چیپ اور گندے ہاسٹل میں رہنا قبول کیا۔ آپ مجھ پر ہی غصہ کر رہے ہیں۔ نینا نے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالے تھے۔ اچھا تو غلطی میری ہے، دیٹس گریٹ۔ ارمان خان نے استہزائیہ نینا کو دیکھا۔ مسٹر خان، اگر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں آپ کو بھرپور جواب دوں گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے کراٹے آتے ہیں۔ نینا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے ارمان خان کو دھمکی دی تھی۔ تو ارمان خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی، جیسے وہ مشکل سے چھپا گیا تھا۔ ارمان خان زادہ کو نینا پر بے انتہا غصہ تھا، لیکن جب اس نے ہاسٹل میں معصومیت سے پوچھا تھا کہ اسے گھر لے جا کر مارے گا، اس کا آدھا غصہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا۔ باقی اس کے رونے اور ڈرنے سے ختم ہو گیا تھا۔ آج ان چند گھنٹوں میں ہی ارمان خان زادہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ نینا اس کے لیے بہت خاص ہے۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ نینا اس کی زندگی تھی، اس کی آنسو، اس کی کمزوری، مگر اس پر نرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ اس کی نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ یہ تو ہے تم کراٹے جانتی ہو، تو ایک اور حل بھی ہے میں تمہارے ساتھ زبردستی کر لیتا ہوں، پوری طرح تم پر قابو پا کر، جیسے ابھی پایا ہوا ہے۔ تم ہل بھی نہیں سکتی۔ اب یہ بیلٹ تمہیں مارنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے ہاتھ باندھ کر تمہیں ساری رات پیار کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ ارمان خان نے کہتے ساتھ ہی نینا کے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر بیلٹ سے باندھنے لگا۔ مسٹر خان چھوڑیں مجھے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، نینا چلائی تھی۔ ارمان خان نے بنا کوئی موقع دیے نینا کے دونوں ہاتھ اچھی طرح باندھ دیے تھے۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ نینا حلق کے بل چیخی تھی۔ ارمان خان مسکراتے ہوئے نینا پر جھکتا اس کے ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔ کافی دیر تک ارمان خان نینا کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ نینا کی سانسیں مدھم پڑنے لگتی تو ارمان خان اسے رہائی دیتا، پھر سے جھک کر نینا کی سانسیں قید کر لیتا۔ ارمان خان کافی دیر تک نینا کے ساتھ یہ کھیل کھیلتا رہا۔ نینا پوری طرح ارمان خان کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ نینا کے آنسو بھی زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ ارمان خان کا لمس کافی جنونی تھا۔ جو تڑپ آج کچھ گھنٹوں میں ارمان خان زادہ نے محسوس کی تھی، وہ نینا کو بھی تڑپانا چاہتا تھا کہ آئندہ اسے چھوڑ کر جانے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچے۔ لیکن وہ جانتا تھا جتنا وہ آج تڑپا تھا، شاید وہ تکلیف تو نینا 1% بھی محسوس نہ کر سکے۔ ارمان خان نے نینا کے ہونٹوں پر قابض رہتے ہی اس کی کلائیاں بیلٹ سے آزاد کی تھیں۔